میں نے اپنے لیکچر سے پہلے آپ کے سامنے ایک تھیوری لکھی ہے جس کا نام ہے لا آف بیسک ٹیشوز. یہ قانون ہے اور نیچے ہم جو مرض کی تشخیص کرتے ہیں وہ ہماری پی ایچ اسکیل کے اوپر دو چیزیں میں نے نوٹ کرائی ہیں. اس کائنات کی ہر چیز ایسڈ بیس پہ مبنی. چائنیز اس کو ین یانگ کہتے ہیں, کوئی نیگیٹو پازیٹیو کہتے ہیں, کوئی اس کو گرم ٹھنڈا کہتا ہے. مختلف نیم ہیں لیکن جو بنیاد ہے یہ پی ایچ اسکیل ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس پی ایچ اسکیل پہ قائم ہے. زمین و سمان بھی پی ایچ اسکیل پہ قائم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس انسانی جسم کو بھی ایک پی ایچ اسکیل کے تحت ہی پیدا کیا ہوا. ویسے آج کے اس دور کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو امراض کی اتنی برمار ہے, اتنے زیادہ مسائل ہیں اور امراض اتنے گمبھیر ہو چکے ہوئے ہیں کہ اللہ جتنی سائنس نے ترقی کی ہے اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہونی چاہیے تھی, سہولتیں پیدا ہونی چاہیے تھی. پہلے کی نسبت امراض کو کم ہونا چاہیے تھا لیکن انفارچونیٹلی ان میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کمی کی بجائے اضافہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کچھ ایسی پوزیشن ہے, کوئی مسئلہ ہے کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے, جس طرف اس مسئلے کا راہ تھا, ہم اس راستے کو بھول چکے ہوئے ہیں, اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا. سب سے بڑی بات کہ آج میں آپ کو جس چیز کے بارے میں بتانا چاہوں گا, انشاءاللہ میرے اس لیکچر کے اندر آپ کسی ایک مرض کو نہیں بلکہ آپ سرے سے لے کر پاؤں تک تمام امراض کو بخوبی سمجھیں گے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر ہم کچھ چیزوں کو بہتر کر لیں تو ہمارے بڑے بڑے مسائل جو ہم نے عام ایک سر درد سے لے کر جسم کی عام دردوں سے لے کر کینسر, شوگر, بلڈ پریشر تک امراض ہیں, ان کا بڑا آسان طریقے سے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. تو میں اس پی ایچ اسکیل کو بھی ایسے ڈسکشن کروں گا, لیکن ہمارا جو قانون ہے یہ ہے لا آف بیسک ٹیشوز. آج ہم نے جس جسم کے اوپر بات کرنی ہے, ہمارا جسم جو ہے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا انسانی جسم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بھائی یہ جو امراض پیدا ہوتی ہیں یہ ہے انسانی جسم. اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. کچھ نئے دوست بیٹھے ہوئے, کچھ پرانے بھی ہیں. انسانی جسم کا اللہ تعالیٰ نے جو سب سے چھوٹا یونٹ رکھا ہوا ہے اس کا نام ہے سیل. جب سیل ملتے ہیں, اربوں خربوں سیل مل کے انسان کے جسم کے اندر ایک ٹیشوز بناتے ہیں, اور جب یہ ٹیشوز ملتے ہیں تو انسان کے جسم کے اندر آرگن بنتے ہیں. آرگن کیا ہے؟ آپ کا ناک ہے, کان ہے, گلا ہے, آپ کی انتڑیاں ہیں, آپ کا جگر ہے, آپ کا لبلبہ ہے, جتنی بھی آپ نام لے لیں پورے جسم کے, ان کو ہم آرگن کہتے ہیں. جب آرگن کا ایک گروپ ملتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر ایک سسٹم مارز وجود میں آ جاتا ہے. اب سسٹم کون کون سے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر کل 11 نظام, نظام ہضم, نظام تنفس, نظام دوران خون. تو جب یہ 11 نظام انسانی جسم کے اندر مکمل ہوتے ہیں
تو پھر انسان کی ایک کمپلیٹ باڈی ہو جاتی ہے. کیونکہ جس مشین کی ہمیں ڈسکشن کرنی ہے ہمیں اس سے پہلے موٹے موٹے اس کے پرزوں کا بھی تو پتہ نہ چاہیے اس کے اندر فنکشن کیا ہوتی ہے, پوزیشن کیا ہوتی ہے. آج ہم نے یہ جو میں نے پیچھے لفظ لکھا ہے لا آف بیسک ٹیشوز, یہ بنیادی میرا اس گروپ کو لے کے چلے گا. یہ ٹیشوز ہیں, اس کو ہم نے کیوں فوکس کیا ہوا ہے کہ ان ٹیشوز کے اوپر تمام دنیا کی سائنسز اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو سیل ہے, سیل کے اندر ہمارے الیکٹران, پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں, ان کے اندر مرض کی تشخیص کرنا ممکن نہیں. کیونکہ جو چیز حرکت میں ہوتی ہے, حرکات و سکرات میں ہوتی ہے, اس کے اوپر مرض کو نہیں سمجھا جاتا, پرکھا جاتا. جو چیز سالڈ فارم میں ہو, مٹیریل فارم میں ہو, اس کو پرکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا. تو انسانی جو جسم ہے یہ اس کا جو سب سے چھوٹے ذرے, یہ انسان کے جسم کے اندر یہ 4 طرح کے ٹیشوز ہیں. ایک کا نام یہ نرو ٹیشوز ہے, مسکولر ٹیشوز ہے, ایپیتھیلیل ٹیشوز ہے اور کنیکٹو ٹیشوز. یہ نرو ٹیشوز آپ آسان لفظوں میں اعصاب ہیں, مسکولر ٹیشوز عضلات ہیں, ایپیتھیلیل ٹیشوز غدود ہیں اور کنیکٹو ٹیشوز جو ہیں یہ لحاقی مادے ہیں. یہ ٹیشوز کیا ہے؟ آپ کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مختلف قسم کے یہ ٹیشو بنائے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ ببل کی شکل میں, کہیں یہ لمبے ہیں, کہیں یہ بریک ہیں, مختلف شکلوں میں یہ آپ کی باڈی میں موجود ہے. یہ جو اعصاب ہیں ان کو ہم نرو ٹیشوز کہتے ہیں. ان کے اندر یہ جو جن کو میں نے نام لیا ہے کنیکٹو ٹیشوز, آپ سمجھ لیں کہ یہ جو تینوں ٹیشوز ہیں باڈی کے اندر, آپ کے تمام آرگن, آپ کا برین ہے, آپ کا دل ہے, دل بھی ان 3 ٹیشوز سے بنا ہوا ہے, چوتھے کنیکٹو ٹیشوز کے ساتھ. اب یہ تینوں کیا ہیں, آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تینوں جو ہیں یہ آپ کی باڈی میں فنکشنل ہیں, اور جو کنیکٹو ٹیشوز ہیں یہ ان کو آپس میں جوڑتے ہیں. یہاں سے تھوڑا سا میں آگے ایک آپ کو اور بہتر سمجھانے کے لیے اس تکون کا سہارا لینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو ذرا ایزی انڈرسٹینڈ کر پائیں. یہ ہمارے نرو ٹیشوز ہیں, یہ ہمارے مسکولر ٹیشوز ہیں, یہ ہمارے ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں, اور چوتھے ہمارے یہ کنیکٹو ٹیشوز. ان کو ہم الحاقی مادہ کہتے ہیں. یہ مادہ ذرا دینا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہ جو چاروں ٹیشوز ہیں یہ ہمارے ہیں فنکشنل. یہ کیا ہے؟ یہ فنکشنل ہیں تینوں, اور یہ ہمارا بیسک ٹیشوز ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تینوں ہیں یہ آپ کے جسم کے اندر اس طرح مختلف ٹیشوز کی شکل میں موجود ہیں. ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو آپس میں جوڑا ہوا ہے وہ کنیکٹو ٹیشو سے جوڑا ہوا ہے. ان کو آپس میں اس چوتھی ٹیشوز کے علاوہ, ان 4 چیزوں کے علاوہ 5 بھی کوئی چیز آپ کے جسم میں نہیں ہے. اب آپ کے جسم میں کوئی بھی آرگن ہے, کوئی بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے. فرض کریں ایک مریض کہتا ہے کہ مجھے کڈنی کا مسئلہ ہے, گردوں کا مسئلہ ہے. اب اگر آپ اس گردے کو دیکھیں, اب اس اگر گردے کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو گردہ ہے, یہ جو گردہ ہے یہ بھی ان ٹیشوز کے ساتھ ہی مل کے بنا ہوا ہے. اگر آپ کے جسم کا آپ کا دل ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ آپ کی باڈی کے اندر جو آپ کا دل ہے لٹکا ہوا ہے, یہ بھی ان 4 ٹیشو سے ہی بنا ہوا ہے.
ان چاروں سے. اگر آپ کی آنتڑیاں ہیں وہ بھی ان ٹیشو سے مل کے بنی ہوئی، لیکن اللہ کی ذات نے کچھ ایسے حصے ہیں، کہیں نرم ٹیشو زیادہ ہیں. فار ایگزامپل آپ کے مقد کا ایسا ایسا ہے جہاں سے پہانے نے خراج کرنا ہوتا ہے، پیشاب نے خارج کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نرم ٹیشوز کی لیئر کو زیادہ لگایا ہوا ہے. اگر آپ کی یہ بائسپ اور ٹرائسپ کے مسل سے آپ نے زور لگانا ہے، اللہ نے وہاں پر مسکولر ٹیشوز کو پیدا کیا، وہ زیادہ ہیں. کہیں جو ہے جس طرح آپ کا جگر ہے، آپ کے دماغ میں پیچوٹی گلینڈز ہے، گلے کے تھائرائیڈ گلینڈز ہیں، میدے میں پینکریاٹک گلینڈز ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایپیتھیلر ٹیشو زیادہ لگائے ہوئے. یعنی ہر آرگن کا جو فنکشن ہے اس کے مطابقت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جوڑا ہوا. اب ہمارے جسم کے اندر جب بھی کوئی بیماری ہے، عام حالت سے لے کر ایک عام نزلہ زکام سے لے کر آپ کے کینسر تک، جن کو لا علاج امراض کہا جاتا ہے، تو وہ ان ٹیشو سے باہر نہیں ہوتی. انہی کے اندر ایک وقت میں ان میں کوئی ایک گروپ آف ٹیشو جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. میں نے ان کو آگے لے کے چلا. یہ نرم ٹیشوز ہیں، اعصاب ہیں، مسکولر ٹیشو جو ہیں یہ عضلات ہیں، اور یہ غدود ہیں آپ کی باڈی کے. الحاقی مادے کیا ہیں؟ الحاقی مادے کا مطلب ہے بیسک ٹیشوز ہیں. یہ سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے آپ کے جسم کا، جن کے ساتھ ہماری ہڈیاں، لیگامنٹس اور ٹینڈن ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں یہ بلڈنگ کی عمارت کا سٹرکچر ہے. اب اس بلڈنگ کے اوپر یہ فنکشن ہو رہی ہے. اب یہ جو تینوں ٹیشوز ہیں، ہر ٹیشو جو ہے اعصاب، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ آپ کی باڈی کے فیول ہیں، آپ کی باڈی کے پیٹرول کی مختلف ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں. ڈیزل کی، کوئی ڈیزل کی کہہ لیں، کوئی پیٹرول کہہ لیں، کوئی سی این جی کہہ لیں، یہ سارے کے سارے آپ کے جسم کے اندر انرجی پیدا کر رہے ہیں. یہ ٹیشو جو ہیں جب آپ خوراک کھاتے ہیں، جب وہ خوراک آپ کے جسم کے اندر خون کی شکل اختیار کر جاتی ہے، تو اس بلڈ سے یہ سارے ٹیشوز اپنے متعلقہ گروپ کی غذا کو چوس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فرض کریں آپ نے ایسی کو غذا کھائی جو غذا میں پوٹاشیم زیادہ ہے. ایک غذا ہے جس کے اندر پوٹاشیم ہے. اب یہ جو پوٹاشیم والی غذا کون سی ہے، اس کا میں ذائقہ پہ آپ کو آسان ہو جائے گا. ایسی غذا جس کا ذائقہ پھیکا اور میٹھا ہوتا ہے، یہ انسان کے جسم کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ مثلا ایک بندہ ہے وہ زیادہ میٹھے اور پھیکے کا شوقین ہے، تو اس کے جسم کے اندر کیا ہو جائے گا کہ اس کے جو نرم ٹیشوز ہیں ان کو غذا زیادہ ملے گی. ایک بندہ جو ہے، دوسرا آپ کے جسم کے اندر غذا ہے جو کیلشیم پیدا کرتی ہے. کیا پیدا کرتی ہے؟ اب ہر وہ غذا جس کا ذائقہ ترش اور کڑوا ہوتا ہے، وہ کیا پیدا کرتا ہے؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ترش اور کڑوی غذا باڈی میں لے کے جائیں اور ان کو نرم ٹیشو سک کریں. نہیں، وہ کس فیول میں جائیں گی؟ مسکولر، وہ عضلات میں جائیں گی. تیسرا گروپ ہے جس کا ذائقہ ہے نمکین اور چریپرا، جس ادرک کا ذائقہ ہوتا ہے. یہ آپ کی باڈی میں سالٹ پیدا کرتی ہیں، جن کو آپ نمکیات کہتے ہیں. یہ کون سی ہیں؟ ایپیتھیلر ٹیشو. اب یہ میں نے جو 6 ذائقے لکھے ہیں نا، اس کائنات کے اندر ان 6 ذائقوں سے باہر کوئی غذا ہے ہی نہیں. انہی کے اندر غذائیں ہیں، ان سے باہر کچھ نہیں. اب آپ کی تمنا ہونی چاہیے، اصول کیا ہونا چاہیے ایک صحت مند جسم کا، کہ آپ یہ 6 کے 6 ذائقوں کی غذائیں ان کو ملا کے کھائیں. پھیکا اور میٹھا بھی کھائیں، ترش اور نمکین اور چریپرا بھی یوز کریں. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا جسم بیلنس رہے گا، آپ کا جسم ہیلدی رہے گا. آپ کے جسم کے اندر کوئی گروپ آف ٹیشوز جو ہے وہ نہ تیز ہوگا نہ سلو ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی بیلنس ڈائٹ پہ غور نہیں کیا. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں صرف زبان کے چسکے کی نیڈ ہے. جی مجھے پسند ہے، جی میں تو زیادہ سے زیادہ چاولوں کے بغیر تو میری زندگی گزارنی مشکل ہے.
اگر مجھے ہفتے میں یا روزانہ ایک مرتبہ چاول نہ ملے تو میرے تو مرنے کا عالم ہے جناب، میں نہیں کھا سکتا۔ جب وہ اپنی بیلنس ڈائٹ کو چھوڑ کر زبان کے چسکے کے پیچھے لگتا ہے تو وہ جو بھی اس کی پسندیدگی میں ہوتی ہے وہ گروپ آف ٹیشو جو ہے وہ اپنے آپ میں وہ بدماش بننا شروع ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ یہ کھانا شروع کر دیتا ہے، جب یہ زیادتی اس کے اندر آ جائے گی نرم، اصولی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بیلنس کہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کے اندر جس طرح یہ غذا استعمال کرتے ہیں ان تینوں گروپ کے اندر یہ اپنے اپنے فیول بھی باڈی کو دیتے ہیں۔ نرم ٹیشوز آپ کے جسم کے اندر الکلائن پیدا کرتے ہیں، اردو میں لکھ دیتا ہوں آسان رہے گا۔ الکلائن کا مطلب ہے کھار۔ یہ کون سی اعصاب ہے؟ جب آپ غذائیں کھائیں گے پوٹاشیم والی پھیکی اور میٹھے کی تو یہ کون سی آپ کے جسم کو باڈی کو فیول دے گا؟ الکلائن کھار۔ اب الکلائن میں ہے کیا؟ الکلائن آپ کے جسم کے اندر سینسوری نیورونز اور آپ کے اندر رطوبت پیدا کرتا ہے، یعنی آپ کے جسم کے اندر حس محسوس ہوتی ہے۔ آپ ہاتھوں پر چھوتے ہیں پتہ لگتا ہے نا گرم ٹھنڈا۔ یہ نرم ٹیشو جو ہیں یہ آپ کے جسم کے اندر گرم اور ٹھنڈے کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ دو طرح کے کام کرتا ہے، حسی کام اور ساتھ یہ لوبریکیشن باڈی میں پیدا کرتے ہیں۔ اس کا یہ فنکشن ہو گیا، اس کے دو کام۔ اسی طرح یہ جو آپ کا عضلات ہیں یہ جب یہ غذائیں آپ کھاتے ہیں تو ان سے کیلشیم پیدا ہو جاتا ہے، کیلشیم کے ذریعے، تو یہ بھی اس کے بھی دو کام ہیں۔ جس طرح یہ کیا کام کرتا ہے کیلشیم، یہ ایک تو آپ کے جسم کے اندر ذمے ہیں اس کے، یہ آپ کے جسم میں ڈرائنس پیدا کرتا ہے اور دوسری یہ حرکت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے اندر سے جو فیول نکلتا ہے، جو پیٹرول یہ پیدا کرتا ہے باڈی کا، اس کا نام ہے ایسڈ۔ اس کا نام کیا ہے؟ جس کو آپ تیزاب کہتے ہیں۔ یہ فیول کون پیدا کرتے ہیں؟ مسکولر ٹیشو۔ الکلائن اور کھار کون سے پیدا کرتے ہیں؟ نرم ٹیشو۔ تیسرا ہمارا گروپ ہے وہ ہے ایپیتھیلر ٹیشوز۔ اب ایپیتھیلر ٹیشوز کیا پیدا کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ کے جسم کے اندر ایک رطوبت پیدا کرتے ہیں جس کو ہم سوڈیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ان کا کام کیا ہے؟ یہ جسم میں حرارت اور روح حیوانی پیدا کرتے ہیں۔ یہ میں نے آج کو فنکشن لے کے دیے ہیں، یہ فرسٹ ٹائم میں پریزنٹ کر رہا ہوں۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس کی کوالٹی کیا ہے کہ جسم میں رطوبت پیدا کرتے ہیں، نمی پیدا کرتے ہیں، کہ آپ کے جسم کے اندر کہیں بھی خشکی آ جائے تو اس کو نم رکھتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے محسوس کرنا اور رطوبت رکھنا، جسم کو تر بتر رکھنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، جن میں قبض زیادہ ہو جاتی ہے، جب ان میں یہ رطوبت کم ہوتی ہے تو قبض پیدا ہوتی ہے۔ جب ان کا یورین بند ہو جاتا ہے وہاں پر یہ لوبریکیشن کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ یہ حرکت کرتے ہیں اور جسم میں ڈرائنس پیدا کرتے ہیں، یعنی بعض کا آپ کی باڈی کے اندر ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو تیسرے کام ہے یہ حرارت اور روح پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے جسم کے اندر ایک وائٹل فورس کام کرتی ہے جس کو ہم روح حیوانی کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے تینوں کی بات کر دی، ان کے کام کے۔ اب اگر تو یہ تینوں رہیں بیلنس میں، مثلا یہ سارے اپنا اپنا کام بیلنسنگ میں کرتے رہیں، 50% یہ الکلائن پیدا کریں، 50% یہ کیلشیم پیدا کریں اور 50% یہ سوڈیم پیدا کریں، تو آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا صحت مند جسم ہے۔ کیا ہے؟ اب ہم میرا لیکچر کا مقصد کیا ہے کہ بیماری کہاں پیدا ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے، یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تک آپ کا جسم کیا ہے؟ صحت مند۔ اب بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کو سب سے بڑی سائنس اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، میں نے جب اس کے اوپر یہ بیسک پہ بات کی تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پانی، ہوا، آگ اور مٹی سے پیدا کیا۔ یہ کس کی سائنس ہے؟
یعنی جس نے اس مشین کو بنایا ہے وہ کہتا ہے پانی، ہوا، آگ اور مٹی جو ہے یہ کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، یہ تینوں جو ہے یہ فنکشننگ ہے۔ گاڑی کے اندر پانی، ہوا کیا کام کرتی ہے؟ آپ دیکھیے اتنی اتنی بڑی ہائیڈرالک مشینیں آپ نے دیکھی ہیں، منو من مٹی اٹھا کے پھینک رہی ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ ہوا۔ فارغ زدہ مریض دیکھا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ہوا ہی تو نکل جاتی ہے اندر جو آپ کی باڈی کا ہائیڈرالک اللہ نے پریشر آیا ہوئے نا، آپ کا جسم اوپر نیچے جا رہا ہے تو اس کے اندر اللہ نے ہائیڈرالک پریشر رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ پریس جس دن آپ کی باڈی سے ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا جسم وہ فالج ہے۔ ہوا یعنی ہوا کی اہمیت بتا رہا۔ اس کے بعد آگ کیا ہے؟ آپ کے جسم کے اندر جو غذا جاتی ہے، آپ پیتے تو ٹھنڈا یخ پانی ہے، کھاتے تو آپ جناب آئس کریم ہے، جان نہیں چھوڑتی کھانے کے بعد، لیکن آخر میں جو خون ہے، کبھی آپ نے خون بھی دیکھا ہے جس کے اندر آئس کریم کی طرح ٹھنڈا ہو؟ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ جب وہ بندہ بے ہوشی کے عالم میں تو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، آدھے نہیں یہ گرم میں فیصل ہے، جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بس کام کرتا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں آپ کی آگ، حرارت آپ کے جسم کا جزو اعظم ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ بیماری کب پیدا ہوتی ہے؟ بیماری تب پیدا ہوتی ہے جب ان میں سے ایک گروپ آف ٹیشوز اپنی رطوبات کو بیلنس سے زیادہ کرتے یا اس حالت میں آپ کو بیمار ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا اگر یہ تیز ہو جاتا ہے، جب یہ نرو ٹیشوز اپنے بیلنس کو برقرار نہیں رکھتا، یہ تیز ہو جائے تو آپ کے جسم کے آپ نے پہچان کیسے کرنی ہے کہ ان میں سے کون سا گروپ تیز ہو گیا؟ اس کی پہچان کا فارمولا ہے کہ اگر یہ تیز ہو جائے تو آپ کے جسم کا ہے پھولنا۔ کیا ہے؟ جب آپ کی باڈی میں کسی چیز کو پانی زیادہ لگاتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ یہ پانی ہے نا اللہ کی قرآن کی سائنس کے مطابق، پانی، ہوا، آگ اور مٹی، جب آپ کے جسم میں پانی بڑھ جائے گا تو آپ کا جسم کیا ہو جائے گا؟ آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ اللہ کی بندی، یہ چاولوں کی ٹھنڈی چیزوں کی جان نہیں چھوڑتی، ان کی پسندیدہ مرغوب غذائیں جو ہیں یہ ہیں۔ ایک دوسرا گروپ، جب یہ بندہ جو ان غذاؤں کا عادی ہوتا ہے، ترش اور کڑوی غذاؤں کا، اگر یہ ضرور سے زائد استعمال کرتا ہے تو ان کا جسم، اگر آپ نے تو اس کا جسم ہوگا سکڑنا، کیونکہ ایسڈ کی خوبی ہوتی ہے جب یہ اپنی مقدار میں بڑھ جاتا ہے تو چیز کو سکیڑ دیتا ہے۔ پوٹاشیم کی خوبی ہے جب اپنی مقدار سے بڑھتا ہے تو چیز کو موٹا کر دیتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے سوڈیم، اس کے ساتھ جب باڈی میں یہ گرمی یا حرارت بڑھتی ہے تو اس میں ہوتا ہے جسم کا پھیلنا، جسم کا۔ اب تین حالتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، آپ نے چیک کرنا ہے کہ بھائی مریض جو ہے اس کا کون سا گروپ آف ٹیشوز ہائپر ہو گیا ہے۔ اگر نرو ٹیشوز ہائپر ہو جائے تو جسم کا پھولنا، مسکولر ٹیشوز ہائپر ہو جائے تو جسم کا سکڑنا، ایپیتھیلیل تیز جو اندر جسم کا۔ اب انہی تینوں کے اندر بیماریاں ہیں سر سے لے کر پاؤں تک۔ آپ کسی بھی بیماری کا نام لیں گے، میں آپ کو اس کی باقاعدہ دلیل سے بتاؤں گا کہ وہ بیماری کس گروپ کے اندر موجود ہے۔ فار ایگزامپل اب پہچان ہوگی آپ کو، اب یہ سکڑا ہوا بندہ تو آرام سے پہچانا جائے کہ سلیم اینڈ سمارٹ ہے، لیکن یہ جو دو بندے ہیں ان میں تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے کہ جناب یہ بندہ پھولا ہوا ہے کہ پھیلا ہوا ہے۔ پھولنا اور پھیلنا، جو چیز پھیلتی ہے گرمی سے چیز پھیلتی اور پانی سے چیز، یہ دونوں میں ڈیفرنٹ ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ یہ جو جسم پھیلا ہوا جسم ہے اس کی باڈی کے اندر آپ اس کی پہچان کیسے کرنی ہے؟ آپ کے پاس آسان فارمولا ہے، آپ 50,000 کے ٹیسٹ نہ بھی کرائیں، اس کے مارننگ کا جو یورین ہے نا باڈی کا، جو روزانہ انسان پیشاب کرتا ہے، اس پیشاب کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی جسم کا 70-80% آپ کو باڈی میں بتا سکتا ہے کہ اس کے جسم میں کون سا گروپ آف ٹیشوز تیز ہے۔ اگر تو آپ کے پیشاب کی رنگت ہو سفید، کیا ہو تو آپ سمجھیں آپ کا جسم پھولا ہوا۔ اگر آپ کے یورین کا کلر جو ہے وہ ہو
पीला, तो आप समझे आपका जिस्म अगर उसका रंग हो सुर्खी माइल, क्या हो, तो उसका जिस्म आप पेशाब से आराम से टेस्ट कर सकते हैं, इजी। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा वो कहता है कि मैं से भी एडवांस करना चाहता हूँ, तो मैं लिटमस पेपर मैट्रिक साइंस के अंदर अगर कोई बंदा बैठा हो जैसे मैट्रिक साइंस में किया हुआ है, तो हम लिटमस पेपर से भी चेक कर सकते हैं। आजकल पीएच स्केल है, ये मैंने पीएच स्केल एक आपको मिल जाता है 100 रुपए का, उसके ऊपर जो कभी आप अपना टेस्ट कराते जाते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, तो लेबोरेटरी वाला भी पीएच स्केल से टेस्ट करता है। आपके उसको स्टेप्स के ऊपर मुख्तलिफ रंग हैं, जब आप यूरिन में डिप करेंगे तो उनके वो जो आपके पास पीएच एक पेपर आएगा इस तरह का, इसके ऊपर जो है खाने भरे हुए हैं, 1 से लेकर 14 तक खाने हैं, और हर खाने का रंग अलग अलग है। ये मुझे जरा दें, ये इस तरह के खाने हैं। आप इसकी एक स्टेप्स बाहर निकालें, अपने यूरिन में उसको डिप करें, मॉर्निंग के यूरिन में। अगर वो आपका यूरिन जो है 1 से लेकर 6 तक हुआ तो आपका जिस्म एसिडिक है, एसिडिक ये ग्रुप। अगर आपका वो नंबर जो है वो 6.5 से 7.5 तक हुआ तो आप समझ लें आपका न्यूट्रल है जिस्म। अगर आपका जिस्म 8 से लेकर 14 के फिगर में है तो आपका जिस्म कहां पर है, बेस अल्कलाइन पे है। यानी अगर आप वैसे नहीं जजमेंट कर सकते तो ये सिर्फ 2 रुपए में आपका टेस्ट हो जाता है। कितने में? अगर आप सिर्फ तशखीस का कमाल है, दवाई का कोई कमाल नहीं। अगर आप आगे हैं